اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ مرشد کے نام کا ذکر کرنے سے مرید کو کون سے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس انداز میں اور جس مٹی سے بنایا ہے، اس پر ہر اسم، ہر نام کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی پھل کا نام ذکر یا آپ کے سامنے کوئی سیب یا انگور کا نام لیتا ہے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں پر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ آپ کے اندر سیب کی مٹھاس پیدا ہوگی۔ اگر آپ کسی غیر محرم عورت یا مرد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ قانون ہے کہ آپ کے اندر اس کے متعلق منفی و شیطانی خیالات اور شہوت پیدا ہوگی۔ اس غیر محرم کے نام کے ذکر سے یہی برا فیض ہی ملنا تھا آپ کو جو مل رہا ہے یا جو ملا ہے۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ضرور فیض ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے اولیاء کرام کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کا ذکر اور تصور کرتے تھے اور کرتے ہیں، کیونکہ اسم محمد، نام محمد کا ہر حرف ایک خاص تاثیر اور قوت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، جب طالب اسم محمد کا ذکر یا تصور کرتا ہے تو ان حروف کی تجلیات کے زیر اثر اپنے نفس و باطن میں جو ہے وہ واضح تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اور ان صفات کا حامل ہوتا جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا نفس مردہ اور قلب زندہ ہوتا ہے۔ وہ جسم و مکان کی قید سے آزاد ہو کر روحانی طور پر جو ہے حضور علیہ السلام کی مجلس تک رسائی حاصل کرتا ہے، جہاں ان کی زیر تربیت وہ تمام صفات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہو کر اللہ کے ہاں محبوبیت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب طالب مولا اسم الذات، اسم محمد اور کلمہ طیب کے تصور میں محو ہوتا ہے تو اس کے گناہ نور اسم الذات اور اسم محمد کے لباس میں چھپ جاتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، جس کسی کے وجود میں اسم محمد کا نور داخل ہو جائے اس شخص کا ہر کام نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اب اسی طرح مولا علی کا نام لینے سے بہت فیض اور فائدہ ملتا ہے طالب کو۔ ہم نے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے جو شاید کسی کتاب میں نہ ہو، لیکن دل کی کتاب اور کشف والا وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل میں ایک مچھلی پر سیسار نے حملہ کر دیا تو اس مچھلی نے مولا علی کا نام لیا، یا علی مدد۔ اب اس وقت مدینہ شریف میں جو ہے مولا علی موجود تھے۔ آپ نے وہی سے جو ہے تلوار ہوا میں پھینکی، جس سے سیسار کا کام تمام ہو گیا اور مچھلی کی جان بچ گئی۔ اسی طرح حضور غوث اعظم پاک کا جو نام ہے، اس میں بھی بے پناہ روحانی فوائد چھپے ہیں، اور اولیاء کرام حضور غوث اعظم پاک کے نام کا ذکر کر کے بے پناہ فیض سے مستفید ہوئے ہیں۔ اور آپ کا نام مشکل کشا بھی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے اور وہ شیخ محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی پاک کو 3 بار ان الفاظ سے پکارے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ احضروا بملک الارواح المقدس والحی الحق، یا شیخ عبد القادر جیلانی حاضر شو، اور ساتھ ہی 3 بار جو ہے وہ دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضرت پیر دستگیر تشریف لے آتے ہیں اور سائل کی امداد کر کے اس کی مشکل حل فرما دیتے ہیں۔
سامعین اکرام، اسی طرح اب اگر کوئی بھی مرید اپنے کامل اکمل مرشد کے نام کا ذکر کرتا ہے تو مرشد کامل کو خبر ہو جاتی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مرشد چاہے تو مرید ذکر کر سکتا ہے اس کے نام کا، وگرنہ کامل کی عطا کے بغیر مرید اپنے مرشد کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ تو جب مرید کسی اکمل مرشد کا ذکر کرتا ہے تو مرشد اس کے روحانی اور دنیاوی امور میں اس کی دستگیری اور مدد کرتے ہیں، اسے وہ نفس و شیطان کے فریب سے اور بحرانوں سے نکالتے ہیں۔ یقیناً جب مرید یا سالک آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے ذہن و توجہ جو ہے ہٹا کر اپنے شیخ کو ادب سے اس کے اسم سے پکارتا ہے تو اس کے اندر شیخ کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ طرز فکر دراصل روشنیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو حواس بناتی ہیں، شعور بناتی ہیں، زندگی کی ایک نہج بناتی ہیں۔ جب ہم اپنے مضبوط ارادے کے تحت شیخ کا ذکر کریں گے تو باطن میں جو ہے گہرائی پیدا ہوگی، ہمارے باطن میں جو اسرار و رموز چھپے ہیں وہ عیاں ہوں گے، ہم پر منکشف ہو جائیں گے، اور اس سے شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ روشنیاں جو اسے نور کی صورت میں حضور علیہ السلام سے منتقل ہوئی تھی یا ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی، اور اس سے طالب کو باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اس حالت کی ابتدا میں جو ہے طالب کو باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری وجود میں بھی جو تبدیلی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے مدد اور فیض کو آتے دیکھتا ہے، لہٰذا جو جتنے یقین اور ادب کے ساتھ نام لیتا ہے اس کو اسی قدر روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے شیوخ ہیں ان کی غلامی میں رہ کے، ان کے قدموں میں رہ کے زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے اور ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔